مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ وعدہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوثوں خواجہ و رضا کے چاہنے والوں، آئیے کچھ عرض کروں اس سے قبل آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک اور مختار، مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت کی بارگاہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے۔ یہ جو آپ سننے بیٹھے نا معراج، شب معراج، وہ ایک ایسی بات ہے جس پر سبحان اللہ بندوں نے نہیں خالق نے کہا۔ سمجھ رہے نا؟ بات پروردگار نے جس بات کے اوپر سبحان اللہ کہا نا، وہی بات ہے معراج والی۔ اب خدا کا بندہ اس پر سبحان اللہ نہ کہہ سکے تو آگے میں تو کیا کہہ سکتا ہوں۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، غبار بن کر نثار جاؤں۔ سمجھ رہے غبار کسے کہتے ہیں؟ چلنے میں جو دھول اڑتی ہے نا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ غبار۔ آواز نہ آ رہی ہو تو قریب قریب آ جائیں۔ یہ عشق کی بات ہے، عقل کی بات نہیں ہے، اور عقل میں سمجھ بھی آ سکتی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، غبار بن کر نثار جاؤں، کہاں اس راہ گزر کو پاؤں۔ راستہ ہوتا ہے نا، راستہ۔ غبار بن کر نثار تو جاؤں، پر وہ راستہ کہاں سے پاؤں۔ غبار بن کر نثار جاؤں، کہاں اس راہ گزر کو پاؤں۔ ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں، ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں، فرشتوں کے پر جہاں بچھے۔ راستے کا پرکار ایسا تھا، ہمارے تو دل وہاں پر بچھ جاتے ہیں۔ عام انسانوں کے، عام مخلوق کے جو خدا کے پیارے محبوب سے محبت کرتے ہیں، حضور کی راہوں میں وہ اپنے دل بچھا دیتے ہیں۔ جانے قربان کر سکتے ہیں دل بچھانے کی خالی بات۔ حوریوں کی آنکھیں، حوروں کی آنکھوں کو قرآن نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے، قریب کئی مرتبہ بیان کیا ہے۔ حوروں کی آنکھیں بچھی ہوئی تھی، ہمارے دل بچھے ہوئے تھے، فرشتوں کے پر بچھے ہوئے تھے، اور حضور تشریف لے گئے۔ غبار بن کر نثار جاؤں، کہاں اس راہ گزر کو پاؤں۔ ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں، فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے۔ پھر فرماتے ہیں، خدا ہی دے صبر جان پرغم، خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم۔ خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم۔ جب ان کو جھلمٹ میں لے کے خود سی، جھلمٹ سمجھ لیں، ایک پردہ آپ سمجھ لیں، خاص قسم کا پردہ، جیسے نہیں دلہن کے لیے پردہ بنایا جاتا ہے۔ جب ان کو جھلمٹ میں لے کے قدسی، جنا کا دولہا بنا رہے۔ جنا کہتے ہیں جنت کو، فرشتے سوارنے کے لیے، سجانے کے لیے حضور پاک کو جھرمٹ میں لیے ہوئے تھے۔ بتاؤ منظر کیسے بتایا جا سکتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کا عشق جب وہاں پہنچا اور وہ منظر جب نظر میں سمانے لگا، تو امام اہل سنت کہتے ہیں، دل کو صبر کر، خدا ہی دے صبر جان پرغم، بتاؤں کیوں کر تجھے وہ منظر، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی، جنا کا دولہا بنا رہے۔ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا۔ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات لے رہے تھے۔ کہ چاند سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات لے رہے تھے۔ نماز اقصا میں تھا یہی سر، کہ قیام معنی اول و آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے،
نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ حضرات محترم، یہ 2022 ہے جسے تقریباً 21ویں صدی کہا جاتا ہے۔ اس سمے کے اندر شب معراج کے حالتوں کے اوپر بات کرنا اور کوئی انسان ایسا کہے کہ میں اس کو تسلیم نہیں کرتا، مانتا نہیں، میری عقل میں اور میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ صبر جو اربوں خربوں میل کا ہے اسے ایک لمحے کے اندر لیلا چھوٹے سے رات کے مختصر حصے میں، جسے کہا امام نے زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، یوں عرش پر مصطفیٰ گئے کہ یوں۔ آپ کو پتہ ہے نا، آپ جب بستر سے اٹھتے ہیں تو تھوڑی سی وہ جگہ جسم شریر کی ہیٹ حرارت کی وجہ سے گرم ہو جاتی ہے۔ حضور اٹھے بستر سے گئے، آئے تو بھی وہ بستر گرم تھا، بلکہ یہاں تک بیان کیا گیا کہ حضور نے جو وضو فرمایا تھا، حضور نے جاتے وقت حضور نے جو وضو فرمایا تھا، آپ کے اعضائے وضو سے ٹپکنے والا پانی جو ابھی تک جاری تھا بند نہیں ہوا، یعنی سیکنڈوں میں بات۔ اور سیکنڈ کا مسئلہ اگر آپ کو سمجھنا ہو تو آپ سرچ کرنا گوگل کے اندر کہ ایک سیکنڈ کے اندر کتنے ہزار لوگ ہیں جو گوگل کے اندر سرچ کرتے ہیں۔ پہلے کا وہ ٹائم تھا، سمے تھا جہاں پر بات جب چلتی تو سالوں کی چلتی، یعنی میں یہاں سے اللہ کرے مدینہ جاؤں، مدینہ جانا چاہتا ہوں تو کوئی پوچھے گا کتنے سالوں میں یہ سفر آپ کا پورا ہوگا، ایک ٹائم ایسا۔ پھر دھیرے دھیرے وہ سمے گھٹا تو لوگ بات کرنے کو کرتے تو کہا جاتا کہ بتائیے آپ کا سفر کتنے مہینوں میں ختم ہوگا۔ اب آگے اور سہولتیں بڑھی، ذرائع بڑھے، لوگوں کو فیسیلیٹیز ملنا شروع ہوئی، سواریاں ایجاد ہوتی رہی، تو اب اگر کوئی بات کرتا ہے کہ خدا کرے میں مدینہ جاؤں تو بتائیے آپ کا سفر کتنے گھنٹوں میں ختم ہو، کیا کہا جائے گا؟ ہے نا، سمے کے چلتے چلتے، سہولتوں کے آتے آتے بات یوں بیان کی جاتی ہے کہ بس یہاں سے میں بیٹھا 3-4 گھنٹے کے اندر انشاءاللہ مدینہ پہنچ۔ یہ ایک تصور، ایک خیال، تو وہ سمے تھا، وہ گزر گیا۔ آج ہمارے سامنے ایسی باتیں آ رہی ہے کہ سیکنڈوں کا حساب ہو رہا ہے، اور سیکنڈ کے بھی بھاگ ہو رہے ہیں، مائکرو، نینو اور اس طرح کے کئی سارے حصے سیکنڈوں کے اندر ہو رہے ہیں، اور ان مسلمانوں کو سمجھانا ہے کہ معراج کسے کہا جاتا ہے۔ بہت آسان۔ پہلے کے ایمان والے کیسے تھے پتہ ہے نا؟ انسان مضبوط تھا یا ایمان؟ ہمارا کیا ہے؟ شریر تو ہے، ایمان کمزور ہے۔ تو بات ہے نا سہولت، ایمان بچانا ہے، ہر حال میں ایمان بچانا ہے، اور خدا بندے کے اوپر فضل فرماتا ہے تو ایسے ذرائع بنا دیتا ہے کہ انسان کی سمجھ میں بات آ ہی جاتی ہے۔ وہ بات جس کی وجہ سے کفر ہونے والا ہوتا ہے، خدا اس بندے جس پر وہ فضل فرماتا ہے ہدایت سے اتنا قریب کر دیتا ہے کہ پردے آنکھوں سے اٹھ جاتے ہیں۔ ابو جہل کے لیے ماننا مشکل تھا، لیکن ابو بکر کے لیے ماننا مشکل نہ تھا۔ ابو جہل یہ دنیا کے اندر دلیلیں تلاش کر رہا تھا، نہ ملی۔ جب ابو بکر سے پوچھا گیا ابو بکر یہ کیسے ممکن ہے، کیسے کہا جا سکتا ہے، کیسے مانا جا سکتا ہے کہ مسجد اقصیٰ جسے کہا جاتا ہے وہ مکہ سے لے کر کے وہ بیت المقدس کا سفر ہے، مقدس کا جو سفر ہے یہ اتنا زیادہ ہے کہ انسان کو جانے کے لیے 1 مہینہ اور ریٹرن آنے کے لیے 1 مہینہ چاہیے۔ تم کہتے ہو گئے بھی آ بھی گئے، صرف بیت المقدس کی بات نہیں کر رہے ہو، تم تو 7 آسمانوں سے اوپر گئے، رب سے باتیں کی، جنت کی سیر کی، جہنم کو دیکھا اور کئی سارے عجائبات کو دیکھا۔ ابو بکر اس کو کیسے مانا جا سکتا؟ کیا جواب دیا جائے گا؟ جواب تو ہے اور سمجھ میں بھی آ جائے۔ ابو بکر کا جواب سنیں، صدیق اکبر کا۔ ابو بکر نے بڑا پیارا جواب۔ ابو بکر کہتے ہیں میرا رب اگر جبریل کو آرڈر دے، جبریل کو، فرشتوں کے سردار کو، قدسی مخلوق کو رب حکم فرمائے جبریل جا
آدم کو پیغام دینا ہے، جبریل آئے گا، پیغام دے گا، ساتوں آسمان کو پار کر کے زمین میں آئے گا، پھر ریٹرن چلا جائے گا۔ رب حکم دے جاؤ جبریل، نوح کو پیغام دینا ہے، جبریل کو آنا ہوگا، جانا ہوگا۔ اسی طرح انبیاء اکرام کے پاس جبریل آتے رہے، بار بار آئے، بار بار گئے۔ جب جبریل آ سکتا ہے، جا سکتا ہے، تو جبریل کا امام بھی آ اور جا سکتا ہے۔ کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشکل اس کے لیے ہے جو رب کو نہیں مانتا ہے۔ جو رب کو مانتا ہے اس کو اس بات کو سمجھنے میں کوئی دیر نہیں لگنی چاہیے، جبریل کا مرتبہ حضور سے بڑا نہیں ہے۔ حضور کا مرتبہ بہت ہی اونچا، بہت ہی اعلیٰ ہے کہ اس درجے تک کوئی پہنچ نہیں سکا ہے۔ جب جبریل جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، تو رب نے کائنات محمد مصطفیٰ کی شان کی خاطر، آپ کی شان کو بڑھانے کی خاطر بنائی ہے۔ رب نے چاہا اپنے آپ کو ظاہر کروں تو حضور کو بنایا ہے۔ اب اس حضور کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ ابو بکر نے کیا کہا، جبریل جب بار بار جا آ سکتے ہیں تو میرے حضور تو بالکل جا اور آ سکتے ہیں۔ اب مسئلہ کہاں رکتا ہے، مسئلہ پھنستا کہاں؟ دیکھیے، عقل سے سوچنے والے کے لیے بات پھنس جائے گی۔ معجزہ، معراج کو کیا کہا جاتا ہے؟ معجزہ۔ اور ایک ایسا معجزہ کہ جہاں پر عقل عاجز ہے، حیران ہے، تصور میں لا ہی نہیں سکتی۔ اور معجزہ کہا بھی اسے جاتا ہے جو عادت کے خلاف ہو، عادت کے مطابق ہو تو اسے معجزہ نہیں کہا جاتا۔ حضور پاک صاحب لولاک کا یہ معجزہ جسے معراج کہا جاتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ ذرا یوں سمجھے، ایک سمے ایسا تھا کہ جب کہا جاتا تھا کہ ریڈیو ایک ایسی ایجاد ہونے والی ہے جس کے اندر دور دراز بیٹھے ہوئے کسی انسان کی آواز کو یہاں پر سنا جا سکے گا۔ ڈائریکٹ مانا ہوگا انسانوں نے، شک ہی نہیں، انسان نے ڈائریکٹ کیا کہا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے ممکن ہے کہ دور دراز بیٹھا ہوا انسان ہے اور اس کی وائس آواز کو ہم ڈائریکٹ سن لیں؟ انکار کر دیا، نہیں ہو سکتا۔ لیکن ٹائم بڑا آگے بڑھتا گیا، جب ریڈیو سامنے آ گیا اور وہ بجنے لگا، جس کے اندر نیوز آئے، کسی طرح کی کوئی باتیں آئی، گانے آئے، ساری چیزیں آئی، تو لوگ حیران ہو گئے اور مجبوراً ماننا پڑا کہ ہاں ایسا شک ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ پھر دھیرے دھیرے سمے بڑھا، لوگوں نے کہا جو انسان اس ریڈیو کے اندر بول رہا ہے، ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ اس انسان کو تصویر کے ساتھ ویڈیو میں دیکھا جا سکے گا۔ لوگوں نے انکار کر دیا، نہیں ہو سکتا، شک یہ نہیں ہے، نہیں دیکھا جا سکتا۔ لیکن جب ٹیلی ویژن سامنے آیا اور لوگوں نے دیکھا، حیرت میں پڑ گئے، مجبوراً ماننا پڑا کہ ہاں یہ بات شک یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان کہیں اور جگہ سے بولے، لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے، اسے دیکھا جا سکتا ہے، ویڈیو ریکارڈ کیا جائے، اسے چلایا جا سکتا ہے، پلے کر کے دیکھا جا سکتا ہے۔ اور زمانہ آگے بڑھا اور ہمارا یہ اینڈرائڈ فون، موبائل، اسمارٹ فون جب سامنے آیا اور لوگ کہنے لگے کہ ہاں اگر آپ اپنے دور دراز بیٹھے ہوئے رشتے دار سے لائیو بات کرنا چاہیں تو بات بھی کر سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، ایسا سمجھ بھی آ جائے گا۔ تو ایک سمجھ تو لوگوں کی عقلیں حیران تھی، اس بات کو انکار کر رہی تھی، لیکن آج میرے گھر کا بچہ بھی کہتا ہے ابا جان، دادی جان سے بات کرنی ہے، ذرا فون لگاؤ، ویڈیو میں چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہو جاتا ہے نا، سمجھ کی بات بڑھتی جاتی ہے، بات سمجھ میں آتی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کس کی بنائی ہوئی؟ اب وہ انسان جو بنا رہا ہے، اس انسان کے بارے میں آپ سوچیں، میں کہوں پانی سے انسان بنانا ہے، مانتی ہے اپنے؟ نہیں مانے گی نا۔ ہم کہیں گے اگر مجھے کوئی مٹی کا ڈھانچہ تیار کرنا، کاریگر جو اس کام کو کر سکتا ہو، اسے کہا جائے کہ مٹی کا ایک ڈھانچہ بنانا ہے، کوئی پتلا بنانا ہے، تو وہ آپ کو کہے گا مٹی چاہیے، اس کے اندر ضرورت کی ساری چیزیں چاہیے، پانی چاہیے، جو اس کے اندر لگتا ہو سارا مٹیریل پہلے مانگے گا، پھر جا کر کے انسان جیسا کوئی پتلا تیار کر سکتا ہے۔ رب نے کیا کہا؟ میں چاہتا ہوں جب کسی چیز کو کرنا، میں جب چاہتا ہوں تو صرف یہی کہتا ہوں کن ہو جا، تو وہ ہو جاتا۔
اب معراج کے اندر پورا فلسفہ کیا ہے؟ رب کہتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، لے گئی وہ پاک ذات اپنے بندے خاص کو راتوں رات مسجد کعبہ سے، بیت الحرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ اب اس میں انکار کی کیا بات ہے؟ جس رب نے تجھ جیسے انسان کو ایک بوند سے، ایک قطرے سے، جسے ناپاک قطرہ کہا جاتا ہے کہ اس قطرے کے ساتھ نماز نہیں ہو سکتی، اس قطرے سے اگر رب چاہے تیرے جیسا عظیم الجثہ، عقل والا، سمجھ والا، انگ والا، اعضاء والا انسان تیار کر سکتا ہے، تو اس رب کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ اپنے بندے خاص کو سفر نہ کرا سکے؟ سبحان اللہ زور سے بولے نا، یہ بات کون سی ہے جس پر رب نے سبحان اللہ کہا؟ آپ کو بولنا پڑے گا، انکار تو نہیں کر سکتے نا، بولنا پڑے گا۔ اب یہ بات ہے کہ وہ سفر کی جو آپ ٹائمنگ بیان کر رہے ہیں نا وہ بہت شارٹ ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ میرا تو آپ نے سنا ہوا ہوگا، اور سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ وقت جو رکا، یہ کوئی پہلا مرحلہ نہ تھا جس میں ٹائم اور سمے رکا، یہ پہلے بھی ہو چکا ہے اور کئی مرتبہ ہو چکا ہے اور ایسا ہوتا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم، بنی اسرائیل سے آپ کا وعدہ ہوا کہ وہ کنعان شہر کے اندر سورج ڈوبنے سے پہلے داخل ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم بنی اسرائیلیوں کو لے کر کے چلے، ابھی تھوڑا وقت باقی تھا، خدا کا حکم آیا کہ موسیٰ راستے میں یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قبر مبارک آئے گی۔ یوسف نے اپنے ماننے والوں کو وصیت کی تھی کہ مجھے تم کنعان کے اندر دفن کرنا جہاں میرے آبا و اجداد کی قبریں ہیں۔ لیکن مصر کے بادشاہ اور عزت والے بادشاہ تھے، لوگوں کے دلوں میں محبت بیٹھی ہوئی تھی، مصر والے نہیں مانے، نہ ہم یہیں پر رکھیں گے، ہم حضرت یوسف کو یہیں رکھیں گے، ہم جانے نہیں دیں گے، لہذا حضرت یوسف کو وہیں پر دفن کر دیا گیا۔ سفر حضرت موسیٰ کر رہے ہیں، حکم کیا ہوا ہے کہ یوسف کو لے کر کے جانا ہے۔ اب حضرت یوسف کی قبر کا پتہ کہ حضرت یوسف کو کہاں دفن کیا گیا ہے، نبی کو ساری باتیں پتہ ہوتی ہے، لیکن جب غیب کے پردے کھلنے ہوں، نبی کے اختیارات بتانے ہوں، تو پھر حالات سنجوگ ایسے بن جاتے ہیں کہ سوال کرنے پڑ جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ کوئی ہے جو مجھے پتہ بتائے کہ یوسف کی قبر کہاں ہے؟ تو ایک بالکل کمزور بوڑھی عورت نے کہا ہاں موسیٰ میں بتا سکتی ہوں، میری شرطیں ہیں۔ کیا کہا؟ میری شرطیں ہیں۔ کہا بتاؤ کیا شرطیں؟ کہا میری 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ میں بوڑھی ہوں تو میں جوان ہو جاؤں۔ کیا کہا؟ میں بوڑھی ہوں تو میں جوان ہو جاؤں، میری آنکھوں میں روشنی جا چکی ہے، روشنی واپس آ جائے، اور تیسری بات یہ کہ آپ مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں گے، الگ نہیں کریں گے، اگر منظور ہو تو بتاؤں ورنہ کوئی بات نہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا جا بوڑھی، تیری ساری شرطیں مجھے منظور ہے، اللہ کرے تجھے آنکھ عطا ہو، آنکھ آ گئی، اللہ کرے تجھے جوانی عطا ہو، جوانی آ گئی۔ موسیٰ نے وعدہ فرما لیا بوڑھی اب تو ہمارے ساتھ رہے گی، کہیں اور نہیں جایا کر۔ شک یہ ہے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں شک یہ ہے، ڈاکٹر سے پوچھ کر کے آپ کل مجھے آ کر کے فجر کی نماز میں بتا دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بات ہو گئی۔ بڑھیا نے کہا موسیٰ یہ جو سمندر ہے نا، دریا، اس دریا کے اندر تہ میں حضرت موسیٰ حضرت یوسف کو ایک صندوق، ایک تابوت کے اندر دفن کیا گیا۔ کا میٹر یہ تھا کہ ہم نے سمپل سے انداز سے جس طرح انسان دفنائے جاتے ہیں اس طرح سے دفن کیا تھا، لیکن آپ کے جسم اطہر پاکیزہ شریر کی برکتیں، اس کی برکتوں سے جو ٹچ ہوتا ہوا پانی آتا، جس کے کھیت میں وہ پانی جاتا، وہاں کی فصلیں اچھی خاصی برکت والی بڑھنے والی ہوا کرتی، اور جہاں پر حضرت کے شریر سے ٹچ ہو کر پانی نہ جاتا وہاں پر برکتیں نہیں آیا کرتی۔ تو ایک مسئلہ اٹھا، میٹر بنا، لوگوں نے پھر پنچ بلائے، تو کہا کرنا کیا چاہیے؟ کہا ہم ایسا کرتے ہیں کہ جہاں دریا ہے
جہاں سے لوگوں کو پانی ملتا ہے وہیں پر حضرت کو دفن کر دیتے ہیں. سارے شہر کو پانی ملے گا اور ساروں کو برکتیں مل جائیں گی. وہ بھی نہیں تھے نا اس وقت, ورنہ تو برکت کو مانتے ہی نہیں. کہا ٹھیک ہے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو دفن کیا گیا سمندر کے اندر. وہ وہاں پر بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا؟ سورج ڈوبنے سے پہلے جانا. یہاں پر سمندر کے اوپر جو پانی ہے, سمندر کا جو پانی ہے اس کو ہٹانا ہے, جگہ کو الگ کرنا ہے, پھر اس کو کھودنا ہے, اور وہاں پر صندوق در صندوق کئی سارے صندوق تھے. بعد میں حضرت یوسف کے لیے جو بنایا گیا تھا وہ خاص صندوق تھا. تو یوں تو نہیں ہوگا نا, ایک اگر کھمبا آپ کو بنانا ہو تو اس کے لیے کئی مزدور, کئی سارے محنت کرنے والے ہیلپر, مددگار, اور پھر سارے میٹرز جمع کر کے آپ صندوق وہ سارا فلور کھڑا کریں, کھمبا کھڑا کریں. تو حضرت موسیٰ کے سامنے تو میٹر بڑا تھا, پہلے سمندر کا پانی ہٹائیں, پھر اسے کھودیں, پھر وہاں سے صندوق نکالیں, اور ان صندوقوں کے اندر جو خاص صندوق ہے اسے نکالیں اور لے جائیں. حضرت موسیٰ نے ہاتھ اٹھائے, مولا وقت کو روک دے, مولا وقت کو روک دے, بات تیرے نبی کی ہے, وعدہ نبی نے کیا ہے, وعدہ خلافی نہیں کرنی ہے. اگر وعدہ خلافی نبی کر جائے معاذ اللہ ہو نہیں سکتا. حضرت موسیٰ نے دعا کی, اللہ نے سمے کو روک دیا, سمندر سے پانی بھی ہٹایا گیا, اس کے اندر گڑھا بھی کھودا گیا, وہ صندوق بھی نکالے گئے, حضرت یوسف والا صندوق بھی نکالا گیا, اور اس کو لے کر کے جب چلنے لگے تو وقت بڑھتا گیا, اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کنان کے اندر جب داخل ہوتے ہیں تب جا کر کے سورج غروب ہوتا ہے. حضرت موسیٰ کا مرتبہ اوپر کے نیچے ہمارے نبی سے کم ہے, گستاخی کی بات نہیں ہے, بس یہ ہے کہ مرتبہ حضور کا سب سے اعلیٰ, سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی, سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی, سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. تو اس بات سے کیا سمجھ میں آئے, اگر رب چاہے, قادر مطلق ہے, رب چاہ لے تو جس نے سمے بنایا ہے, نظام بنایا ہے, وہ پروردگار یہ کر سکتا ہے کہ اپنے نظام قدرت میں پھیر کر کے سارے مسئلے حل کرا دے. دیکھیے بات حضرت موسیٰ کی تھی, اب آ جائے حضرت عزیر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم. بات وہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں, قرآن نے بیان کیا ہے, اتنی عظیم بات ہے کہ اگر کوئی انکار کرے نا اس کے ہاتھ سے دامن اسلام چھوٹ جائے گا. حضرت عزیر علیہ السلام, بخت نصر بادشاہ نے شہر پر حملہ کیا, سارے شہر کو ختم کر دیا, سارے اس شہر کے رہنے والوں کو برباد کر دیا. اس جگہ سے حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوتا ہے. عمر ہے 40 سال کی, کتنی یاد رکھنا, 40 سال کی عمر ہے. آپ کی ایک خادمہ ہے جس کی عمر ہے 20 سال کی, آپ کا ایک لڑکا ہے جس کی عمر ہے 10 سال کی. حضرت عزیر کا گزر ہو رہا ہے, ساتھ میں پینے کے لیے انگور کا شربت ہے, کھانے کے لیے زیتون کے درخت کے پھل ہیں, سواری کے لیے ایک جانور ہے. حضرت عزیر گزر رہے ہیں اس بستی سے جس کو بخت نصر بادشاہ نے تخت و تاراج کر دیا تھا, ہلاک کر دیا تھا, برباد کر دیا تھا. حضرت عزیر جب گزرے سوچ کے پریشان حیران کہ اب ان لوگوں کے اندر, ان ہڈیوں کے اندر جان کیسے آئے گی, یہ شہر پھر آباد کیسے ہوگا. ایسا خیال آنا تھا کہ حضرت عزیر پر موت طاری ہو گئی, موت طاری ہو گئی. رب کا حکم آیا, موت طاری ہو گئی. پورے 100 سال گزرنے کے بعد حضرت عزیر کو پھر زندگی دی گئی, حضرت عزیر کو زندگی دی گئی. حضرت عزیر سوچنے کو ہوا کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے کہ عزیر دیکھ, تیرے پینے کی طرف, تیرے کھانے کی طرف, تیری سواری کی طرف حال بدلا ہوا ہے کہ وہ سوئے ہوئے تھے, جب رب نے انہیں جو حالت بنائی تھی اس حالت سے اٹھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ ان کا جو جانور سواری کا تھا اس کے شریر پر گوشت نہیں ہے, وہ جانور مر چکا ہے, خالی ہڈیاں باقی ہے, لیکن وہ انگور کا شربت اور زیتون کا پھل, اس کے اندر بو بھی نہیں ہے, خرابی بھی نہیں ہے, ختم بھی نہیں ہے, وہ بالکل تر و تازہ موجود ہے. عزیر اتنا ٹائم ہوا ہے,
ٹائم کا رننگ کتنا ہوا ہے؟ کہا بس مولا تھوڑا ٹائم، ابھی تو میرے انگور کا رس بھی ایسا ہی ہے، میرے زیتون کے پھل بھی خراب نہیں، اور تھوڑا سمے گزرا ہوگا۔ رب نے کہا نہیں، ہم نے تجھے نمونہ اور نشانی بنایا ہے، جا کر کے اپنے بیٹے سے پوچھ عمر کتنی ہوئی۔ وہ بیٹا جو 10 سال کا تھا اب لگ گئے ہیں 110، وہ خادمہ جو 20 سال کی تھی لگ گئے ہیں 120، اور عزیر حضرت عزیر بالکل ایسے ہیں جیسے 40 سال کا نوجوان ہوتا ہے۔ رب نے چاہا تو سمے کو روک دیا، جب عزیر کے لیے روکا جا سکتا ہے تو عزیر کے امام کے لیے بھی سمے روکا جا سکتا۔ مشکل اور ناممکن بات نہیں ہے، بس رب چاہ لے تو ایسا کر سکتا ہے۔ حضرت عزیر نے کہا میں سمجھ گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً میرا رب ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ میرا رب کر سکتا ہے جو چاہے، میرا رب کر سکتا ہے۔ اور رب نے کیا۔ اسی طرح دوسرا ایک اتہاس یہ ہے، حضرت یوشع علیہ السلام، یہ نبیوں کی باتیں میں کر رہا ہوں، انکار نہیں کر سکتے ہے نا، کوئی کرے گا تو۔ حضرت یوشع علیہ السلام، آپ کا ایک قوم سے مقابلہ جاری تھا، شہر اریحا، اور ان سے اریحا والوں سے مقابلہ ہو رہا تھا، اور اس وقت کی شریعت کا فیصلہ یہ تھا، سنائی دے رہا ہے نا آپ کو؟ اس وقت کی شریعت کا فیصلہ یہ تھا کہ اگر سنیچر کی رات لگ جائے تو سنیچر کی رات کو نہ وہ مقابلہ کر سکتے ہیں کسی سے، نہ کسی سے جنگ کر سکتے ہیں، نہ شکار کر سکتے ہیں۔ یہ سنیچر کی رات کو بھی نہیں ہوگا، اور سنیچر کے دن بھی نہیں ہوگا۔ یعنی ان کے لیے شریعت کا حکم یہ تھا کہ سنیچر کے دن کو ایک عظمت دی گئی تھی۔ حضرت یوشع علیہ السلام کا یہاں جھگڑا چل رہا تھا، دیکھا سورج ڈوبنے کو ہے اور یہاں پر جنگ فتح ہونے کو ہے، کئی ٹائم سے چل رہی ہے، اب ختم ہونے کو ہے، رب کی طرف سے فتح آنے کو ہے، لیکن سورج کہہ رہا ہے میں ڈوب جاؤں گا۔ جیسے سورج ڈوب جائے گا، حکم خدا کی وجہ سے، شریعت کے فیصلے کی وجہ سے میں آگے نہیں بڑھ پاؤں گا، ہمیں جنگ کو روکنا پڑے گا۔ حضرت یوشع نے ہاتھ اٹھائے، مولا سورج کو روک دے، اگر یہ ڈوب گیا تو مار کا ختم نہیں ہوگا، پھر جا کر کے وہ تر و تازہ ہو جائیں گے، مقابلہ مشکل ہو جائے گا۔ رب کا حکم ہوا اور وہ سورج ڈوب گیا، ڈوبا۔ آئی سمجھ میں؟ رب چاہے تو کر سکتا ہے۔ کس کی میں نے مثال دی؟ حضرت موسیٰ، حضرت عزیر، حضرت یوشع۔ اب آپ کو ایک صحابی رسول کی مثال دوں، حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ فاتح خیبر شکن حضرت حسنین کریمین کے والد گرامی کیا فرمایا کرتے تھے کہ میں چاہوں کہ قرآن مجید کو ختم کرنا چاہوں، میرا ایک پیر گھوڑے کی زین میں ہو اور دوسرا ابھی آیا ہی نہ ہو تو میں پورا قرآن ختم کر دوں۔ ممکن ہے؟ آتا ہے عقل میں ایک پارہ پڑھوں نا تو مجھے 40 سے 45 منٹ چاہیے ایک پارہ۔ آپ سوچیں اب 30 پارے پورے کرنے میں ٹائم کتنا چاہیے؟ حضرت علی دعویٰ کر رہے ہیں، جھوٹ تو نہیں بولیں گے نا؟ جس نے زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو وہ اب کیا جھوٹ، ان کی زبانوں میں جھوٹ نہیں آیا کرتا، اور ہماری تاریخ جھوٹ کو چھاپا بھی نہیں کرتی بلکہ جھوٹ سے بچتی ہے اور بچایا کرتی ہے۔ تو ان ساری دلیلوں سے سمجھ میں کیا آیا؟ رب کے پاس قدرت ہے، رب اپنی قدرت سے وہ کر سکتا ہے جو بندوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ رب نے اپنے محبوب کو جب بلانا چاہا تو سمے کو روک دیا، ٹائم رک جاتا ہے، سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ بیت المقدس صرف گئے نہیں، جانے کے بعد انبیاء کی امامت بھی فرمائی، آسمان پر صرف گئے نہیں، جانے کے بعد آسمانوں کا سفر بھی کیا، اور وہ ملائکہ جو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں تھے ان کو بھی 2 رکعت آپ نے نماز پڑھائی۔ پھر حضرت موسیٰ سے بات، رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر پروردگار سے بات کرنا، یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اگر کوئی انکار کرے اور وہ سفر جو مکہ سے بیت المقدس کا ہوا اس کا انکار کرے تو شریعت کا فیصلہ ہے وہ انسان کافر
کافر ہو جاتا ہے. بیت المقدس سے آگے کا جو سفر ہے اگر کوئی اس کا انکار کرے تو اسے گمراہ کہا جاتا ہے. تو کہیں جا کر کے عقل کے اندھے کو چھپنے کی جگہ نہیں مل سکتی. بس اسے ماننا پڑے گا کہ جو معراج جسے کہا جاتا ہے اس پر رب نے سبحان اللہ کہا ہے تو دل و جان سے قربان ہو کر کے سبحان اللہ کہتا ہوا وہ بھی تسلیم کرے. حضور پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سفر معراج سے ریٹرن ہوئے. حضور نے وہ باتیں بیان کرنی شروع کی. حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کی روایت آپ فرماتے ہیں لوگوں مجھے پوچھو اس سے پہلے کہ میں وفات پا جاؤں وہ باتیں مجھے پوچھو جو حضور نے ارشاد فرمائی. حضور نے کہا کیا حضور نے ارشاد فرمایا؟ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو منجنیق میں ڈال کر کے آگ میں پھینکا جانا تھا اس وقت میں ان کی پشت میں نور بن کر کے موجود تھا. ایسے ٹائم کے اندر بالکل ایسی سچویشن کے اندر جبریل آئے. کہا ابراہیم اللہ کے خلیل کوئی ضرورت کوئی کام ہے؟ کہتے جبریل تجھ سے کوئی کام نہیں. چلے گئے حضرت میکائیل کو لے کر کے آئے دوسری مرتبہ. کہا میکائیل پوچھو ابراہیم کوئی کام ہے؟ کہا تم سے نہیں ہے. تیسری مرتبہ کہا اللہ کہتا ہے ابراہیم اللہ کے خلیل تمہیں کوئی کام ہے؟ کہا بتانے کی کیا ضرورت ہے وہ خوب جانتا ہے. حضرت علی کہتے ہیں حضور کہہ رہے تھے کہ جبرائیل کا بار بار آنا اور بار بار سوال کرنا وہ میں سن رہا تھا. میں نے چاہا کہ جبرائیل کی یہ ضرورت میں پوری کر دوں گا. مجھے جب ٹائم ملے گا تو جبرائیل سے میں کہوں گا جبرائیل بتا تیری کیا مانگ ہے. اور وہ ٹائم آیا جب حضور آگے بڑھ رہے تھے سدرا سے آگے جا رہے تھے. جبرائیل سے کہا جبرائیل تم اور کچھ چاہتے ہو کچھ مانگنا چاہتے ہو؟ جبرائیل نے بھی چاہا کہ جب حضور نے خوشی خوشی کہا ہے تو میں بھی حضور کو خوش کرنے والی بات کہہ دوں. جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرا کرے گی تو مجھے موقع عنایت کیا جائے کہ میں اپنے پروں کو آپ کی امت کے لیے بچھا دوں. اہل صراط روح امی کو خبر کریں. اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھیں پل صراط پر بھی بات کیا ہو رہی ہے. اہل صراط روح امی کو خبر کریں جاتی ہے امت نبوی فرش پر کرے. فرشتے بھی ہمارا خیال رکھیں نبی بھی ہمارے لیے رویا کریں اور ہم کیا کریں مستی منورنجن ہے. ہمیں سونے کی فکر ہے ہماری نیندوں کی فکر ہے. ہمیں تھوڑی دیر جاگنا ہو تو ہم جاگ نہیں سکتے. تھوڑی دیر قرآن کے لیے آنکھیں کھولنی ہو کھول نہیں سکتے. نماز کے لیے جلدی اٹھنا ہو ہم اٹھ نہیں سکتے. ہمیں ساری فکریں اپنے کاروبار کی اپنے شریر کی اپنی صحت کی اپنی ہیلتھ کی ساری فکریں اپنے بچوں کی اپنے قبیلے کی اپنے خاندان کی ساری فکریں ہیں. ہمیں فکر نہیں ہے تو بس اس بات کی کہ جسے آخرت کہا جاتا ہے وہ کیا چیز ہے. ہمارے لیے سارے فکر کریں. فرشتوں کے سردار جبریل بھی ہمارے لیے کہ ہمیں فیسلٹیز دینے کے لیے پر بچھانے کی وہ بات کریں اور ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں. ہم نے ایک سسٹم بنا رکھا ہے ہماری ایک چوائس ہے ہمارا ایک سلیکشن ہے. اس نائٹ کو یہ عبادتیں کرنی ہے اس نائٹ کو جانے نہیں دینا. یہ رات آئے تو ہمیں بالکل ریڈی ہونا ہے ریڈی رہنا ہے کہ اس میں اپنے آپ کو بخشوا ہی لینا ہے. ہم نے سلیکشن کیا ہوا ہے معراج کا شب برات کا شب قدر کا ہم نے انتظار کر رکھا ہے. رمضان کا کرنا چاہیے منع نہیں ہے. آپ کا انتظار بھی آپ کے لیے نیکیاں لکھتا ہے. لیکن اس بندے کا انتظار جو پورے 365 دن گناہ اور گناہوں سے محبت کرتے گزارے اس بات کی امید میں کہ ایک شب معراج آئے گی شب برات آئے گی شب قدر آئے گی تب میں توبہ کر لوں گا. پوچھے علماء کرام سے کہ توبہ اس خیال میں کرنا کہ میں پھر سے گناہ کروں گا گناہ کرتا جاؤں گا توبہ کرتا جاؤں گا تو حکم شرع کیا ہے؟ توبہ اسے توبہ ہی نہیں کہا جاتا. وہ توبہ ہی نہیں ہے. کئی ساروں نے سسٹم بنائے رکھا ہوتا ہے. فجر کی نماز نہیں پڑھنی تو کیا کریں گے 2000 روپیہ صدقہ کر دیں.
فجر کی نماز نہیں پڑھنے 10,000 درود پاک پڑھ دوں گا۔ جناب والا یہ آپ کی شریعت نہیں ہے، آپ کے گھر سے قانون نہیں بنتا ہے، مصطفیٰ کے در سے قانون بنا کرتا ہے، حکم خدا حکم رسول خدا چلا کرتا ہے، وہاں پر آپ کی عقل کے فیصلے نہیں چلا کریں گے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ رب شان غفاری ظاہر کرے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا ان ساری چیزوں کے باوجود آپ کے قلب و ذہن و فکر کے اندر اسلام بیٹھا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر ایمان چلا گیا تو پھر کوئی شان آپ کو نہیں دکھائی جائے گی، بلکہ شان قہاری دکھائی جائے گی اور جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ توبہ کا مذاق بنانے سے کفر ہو جاتا ہے۔ توبہ کا مذاق یہی ہے، گناہ کی محبت میں توبہ کرنا، گناہوں کی لذتیں اٹھاتے ہوئے اس کی پلاننگ کرتے ہوئے توبہ کرنا، اس کی شریعت نہیں اجازت ہے۔ یہ ہمارا اسلام ہم نے بنایا ہوا، اپنا کریٹ کیا ہوا اسلام ہے، اور اس کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں۔ رب نے عمر دی ہے، زندگی باقی ہے، سچے دل سے صحیح طریقے سے توبہ کریں، بس اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ یہ حضور پاک نے جو انداز اختیار کیا تھا، جب حضور رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو رب نے کہا محبوب کیا لے کر کے آئے ہو؟ تو حضور نے کہا مولا وہ چیز لایا ہوں جو تیری شان کے لائق نہیں ہے، یعنی تو نہیں کرتا ہے۔ کہا محبوب کیا لائے ہو؟ کہا عاجز بن کر کے تشریف لایا ہوں، عاجزی انکساری والا بندہ بن کر کے تشریف لایا ہوں۔ میں مولا تیری شان تو ہے کبریائی والی، سب سے بڑا ہے، تجھ سے اوپر کوئی نہیں ہے، مجھ سے اوپر تو ہے، عاجز بن کر کے آیا ہوں۔ کہا محبوب چاہتے کیا ہو؟ مولا چاہتا یہ ہوں کہ میری امت کو بخش دیا جائے۔ اور جس امت نے حضور سے نفرت کے انداز اپنائے ہو، نفرت نہ کی ہو نہیں کر سکتے، ایمان چلا جائے، نفرت کے انداز اپنائے ہو، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس سے دوری اختیار کی ہو، اپنی فکر میں اپنی فیملی، اپنے خاندان، اپنے قبیلے کی فکر کے اندر بہت کچھ کرتا ہو، صرف رب کو اور رسول کو ناراض کرنے کے پریاس کرتے ہو، وہ کہاں بخشے جائے؟ حضور پاک نے ارشاد فرمایا، جب میں معراج میں تھا میں نے دیکھا ایک قوم ایسی ہے جن کی زبانوں کو کاٹا جا رہا ہے، آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے جبریل سے کہا جبریل یہ کون؟ کہا یہ علماء، یہ مبلغین، یہ قوم کو نصیحت کرنے والے، یہ قوم کو باتیں اچھی اچھی بھلی بھلی باتیں کرنے والے۔ کا بات کیا ہوئی؟ کا کہتے تو تھے کرتے نہیں تھے، باتیں بڑی بڑی لوگوں کے اندر کر دیا کرتے تھے، پر جب خود ان کا دامن دیکھا جاتا ہے تو وہ داغدار ہوا کرتے ہیں۔ رب عز و جل نے ان پر یہ عذاب مسلط کیا ہے کہ ان کی زبان نے کہ آگ کی کینچی سے کاٹی جاتی ہے۔ آپ کو اور مجھے سمجھانے والے بھی بخشے نہیں جائیں گے اگر عمل نہیں کرتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں، میرے پاس تو علم بھی نہیں، میرے پاس عمل کا کوئی دائرہ بھی نہیں، پڑھوں تو بھی ٹوٹی پھوٹی پڑھوں، تو بتاؤ میری بخشش کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمارے ذہن و فکر کے اندر یہ خیال ہونا چاہیے، ہمارے ذہن و فکر کے اندر یہ سوال آنے چاہیے کہ وہ نماز جسے مجھ پر فرض کیا گیا ہے، مجھ پر فرض کیا گیا ہے، اور معراج کی سب سے بڑی بات اگر کسی کو کہا جائے اسے نماز کہا جاتا ہے، اتنی عظیم دولت کو اگر میں یوں اپنی فکروں کے اندر گوا دوں تو پھر میری بخشش کیسے ہو سکتی؟ یہی ہوتا ہے نا اہم کام۔ تمام انبیاء کرام کی صفیں نماز کے لیے لگی، ملائکہ کی صفیں نماز کے لیے لگی۔ یہ نماز آخر میں جانے لگے تو دیدار خدا کا کرنے کے بعد محبوب اگر یہی چاشنی اور چخنی ہو، دیدار کے مزے اور لینے ہو، جا تو رہے ہو اور آئے بھی اس لیے تھے، رب سے کہہ رہے تھے مولا پیچھے چھوڑ کر کے آیا ہوں، گنہگاروں کو ان کو بخشوانا ہے، ان کی تعلیم کرنی ہے، ان کو تیرے پیغام پہنچانے ہیں، ان کو تجھ تک پہنچانے ہیں۔ مولا میں نے تو دیدار کر لیا ہے، میرے امتی میرے غلام تیرا دیدار کیسے کریں؟ تو حضور نے پھر صاف اعلان فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کو ٹھنڈک نماز میں ملتی ہے، کیونکہ نماز میں جب جاتا ہوں رب کا دیدار کرتا ہوں۔ میرے امتی احسان کا طریقہ یہ ہے، تصوف کا طریقہ یہ ہے کہ تو بھی نماز میں جا اور رب کا دیدار کر۔ یوں معمولی سمجھا ہوا ہے،
یوں دنیا کی فکر کے اندر، دنیا کے 2 پیسے کمانے کے چکر کے اندر رب کی شان رزاقی کو نہ سمجھتے ہوئے اپنے رزق کی فکر کے اندر ادھر ادھر بھٹکنے والا انسان، ذرا بتا تو کیسے بخشا جائے گا جب تو نے یہ طریقہ اپنایا ہوا ہے؟ جبکہ حضور نے فرمایا کہ جب میں جا رہا تھا نا، ایک بوڑھی عورت کو میں نے دیکھا، ایک کونے میں بیٹھی ہوئی بوڑھی عورت۔ جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون ہے؟ کہا یہ دنیا ہے۔ بوڑھی عورت، سمجھ رہے نا آپ؟ اس کے اوپر تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، پر مسجد ہے، بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے، کہ وہ دنیا ہے۔ حضور اگر آپ اس پر توجہ تھوڑی بھی فرما لیتے تو آپ کے امتی اس کے پیچھے ہلاک ہو جاتے۔ کہ یہ بوڑھی عورت ہے۔ نمونہ اس بات کا ہے کہ جس طرح بوڑھی عورت کی عمر ختم ہو جاتی ہے، دنیا کی بھی ختم ہو رہی ہے۔ 1400 سال پہلے حضور کہہ رہے تھے، آج ہمارے بھاگ میں کتنا حصہ ہوگا، کتنا ہوگا، اور اس کے پیچھے ہم اپنی قیمتی زندگی کے قیمتی لمحات کو یوں برباد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں ذرا بھی فکر نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ہمیں نماز کے لیے کہہ دے تو ہمیں اس بات پر ہنسی سوچتی ہے، مذاق سوچتا ہے، ہم سمجھانے والے کو پاگل جیسا انسان سمجھتے ہیں کہ یہ اس نے کس سے بات کر دی۔ گناہ میں لطف اتنا ہے، مزہ اتنا آتا ہے، گناہوں کی شیئرنگ ہم کر رہے ہوتے ہیں، گناہ کے پرچار کر رہے ہوتے۔ باپو فجر تو میں نتھی پیڑی ہوں، اٹھی نتھی سکتی، حرام سے بھی اوپر کا کام، کفر سے قریب کا کام کر کے وہ اعلان کر رہا ہے۔ شرم و حیا کے وہ پردے اٹھ چکے ہیں۔ یاد رکھنا، ذمہ داریاں، جواب داریاں اتنی اپنے سروں پر لیں، اپنے اوپر بوجھ بنائے جس کو پورا کر سکیں، ورنہ یاد رکھیں حضور نے ارشاد فرمایا، جب معراج میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک انسان ایک گٹری کو جمع کر کے اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، لکڑیوں کا بنا ہوا گٹھا، اسے باندھ کر کے اٹھانے کی کوشش کرتا، اٹھ نہیں رہا، بار بار کوشش کر رہا ہے، اٹھ نہیں رہا۔ میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کیا ہے؟ کہا یہ امانتوں کی پاسداری کا دعوے دار، لوگوں سے کہتا تھا میرے ہمارا ذمہ دار جوابداری کو سمیٹ کر کے لا رہا تھا، اور اسے سے ہو نہیں سکتا تھا، اور وہ جب رہا تھا اس کو اس عذاب مبتلا کیا۔ کیوں جواب دے رہے؟ جب آپ کو یہ احساس ہے کہ میں بچوں کو پرورش کرنے جاؤں گا، میری نماز چھوٹ جائے گی، تو آپ نہ کریں، شادی نہ کریں۔ آپ پہلے یہ فکر کریں کہ مجھے فرض ادا کرنے ہیں، شادی فرض نہیں، ہاں ایک سمے جانے کے بعد فرض ہوتی ہے، لیکن فرض نہیں، سنت مبارکہ ہے، کرنی چاہیے۔ لیکن جہاں یہ فکر ہو میں بھی لاؤں گا، بچے ہوں گے تو ان کی فکر کے اندر میں نمازیں نہیں پڑھ سکوں گا، آپ فتویٰ مفتیان کرام سے پوچھیں کہ ایسے حال میں میرے کو شادی ضروری ہے یا نماز؟ سمجھ گئے نا؟ تو ان ساری چیزوں کو سیریس لینے، نماز کو کسی بھی حالت میں چھوڑنے کی کسی بھی انسان کو اجازت نہیں ہے، کسی بھی انسان، کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، اسے اجازت نہیں ہے۔ امید کر سکتا ہوں کہ کل سے انشاءاللہ، آج توبہ کر لیں گے، کل سے انشاءاللہ فجر کی نماز سے ہی کتنے لوگ حاضر ہو جائیں۔ اس مسجد کے اندر نہیں، کسی بھی مسجد کے اندر سنی صحیح عقیدہ امام ہونا چاہیے، صحیح طریقے سے نماز پڑھانے والا ہونا چاہیے، اس بندے کے پیچھے آپ کھڑے ہو جائیں اور نماز کی پابندی کریں۔ اگر آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں تب جا کر کے دوسرے دروازے آپ کے لیے کھلتے ہیں، ورنہ سارا بند رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔